بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسیات و اخلاقیات، ہر چند کے سیاسیات و اخلاقیات سے متعلق امام غزالی نے مفصل گفتگو نہیں کی ہے، لیکن ہم یہاں عمیق منہاجیات کے غرض سے نکات کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ سیاسیات اور اخلاقیات جو ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہم دو چیزیں مراد لے سکتے ہیں، سیاسیات و اخلاقیات۔ تو اس سے ایک تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ مباحث علم سیاسیات اور علم اخلاقیات کے اندر جو مباحث ہیں، مطلب نیکی کیا ہے، اور کس طرح اچھائی کا راستہ اختیار کیا جائے، یا ریاست کیا ہے، ریاست کے حقوق کیا ہیں اور ریاست کے فرائض کیا ہیں وغیرہ۔ تو ان معنوں میں تو امام غزالی کے ہاں جو ہے اخلاقیات اور سیاسیات پہ بحث ہے، یعنی احیاء العلوم میں ہی دیکھ لیں تو احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت میں اخلاقیات پر بحث ہے، سیاسیات پر بحث ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو سارا باب ہے وہ سیاسیات کا باب ہے، یا مہلکات اور منجیات کے جو باب ہیں وہ سارے اخلاقیات کے باب ہیں۔ تو ان معنوں میں تو یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اس پہ بحث نہیں ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا معنی اخلاقیات اور سیاست سے ہم لے سکتے ہیں جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں میٹا ایشوز، میٹا ایتھکس یا میٹا پولیٹکس۔ تو یہاں جو ہے ہم اخلاقیات اور سیاسیات سے فی نفسی بحث نہیں کرتے، بلکہ اخلاقیات بطور علم اور سیاسیات بطور علم اور اس کی ماہیت اور اس کے امکانات اور اس کے جوازات اور اس کی، یعنی مثلاً یہ کہ ہم اگر یہ سوال اٹھائیں کہ اخلاقیات یا اخلاقی علم کی سورسز کیا ہیں، منابع کیا ہیں، تو کوئی کہے گا کہ تجربہ ہے، عقل ہے، وحی ہے، کوئی کہے گا ان تینوں کا مجموعہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور کوئی کہے گا یعنی اخلاقیات جو ہے صرف جو ہے عادات کا نام ہے، اس کی کوئی عادات سے اوپر اٹھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وغیرہ۔ تو جب ہم ان مباحث کی بات کرتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی نے ان معنوں میں اخلاقیات اور سیاسیات پہ شاید بحث نہ کیا، لیکن یہ کہ میں کوئی اس بارے میں حتمی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ امام غزالی نے اتنا لکھا ہے تو اس پہ مطلب یہ ہے کہ مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیوں نہیں لکھا، اگر نہیں لکھا تو یعنی مطلب یہ کہ مابعد و طبیعیات پہ تو لکھا، وہ فلسفے کی شاخ ہے اخلاقیات کی طرح ہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطرہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اسلام کے اخلاقی اور اس کے سیاسی، کیونکہ سیاسی نظام تو اسلام کا قائم تھا، اس کو کوئی وہ اس وقت جو ہے کسی نے جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت جو ہے نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوگی، ایسی کوئی بحثیں اس زمانے میں نہیں تھی، کیونکہ اسلام کا غلبہ تھا کسی نہ کسی سطح پہ، اسلامی حکومت تھی کسی نہ کسی سطح پہ، اور معاشرہ اسلامی اخلاقیات سے یعنی لبریز تھا کسی نہ کسی سطح پہ۔ تو جو خطرہ تھا وہ مابعد و طبیعیات کی طرف تھا، یہ منطق کی طرف سے تھا، یہ دوسرے ٹیکنیکل جو علوم جیسے اس زمانے کے تھے، ریاضی اور نجوم اور فلکیات وغیرہ کے بارے میں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے جو بات میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ ہمارے زمانے اور اس زمانے میں یہ فرق ہے کہ آج جو ہے اسلامی تہذیب جو ہے وہ مغلوب ہے، اس زمانے میں اسلامی تہذیب غالب تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ہمارے کام میں اور امام غزالی کے کام میں، کہ
یعنی ہمیں آج امام غزالی کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اے اللہ بھیج دے کوئی، لیکن یہ کہ ہر چند کی سیاسیات و اخلاقیات سے متعلق امام غزالی نے مفصل گفتگو نہیں کی، لیکن یہاں عمیق منہاجیات کے غرض سے نکات کا مختصر جائزہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں منہاجیات تو کوئی لفظ نہیں ہے میرا خیال ہے اردو میں، تو اس کو بدلنا چاہیے مناہج، اور یہ مجھے نہیں پتہ یہاں عمیق مناہج کی غرض سے نکات کا مختصر، یعنی مطلب یہ کہ عمومی اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ یعنی تمام پہلوؤں کو وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کی سیاسی فکر عموماً اس الہامی پیغام سے مستعار شدہ ہے جو انبیاء اکرام نبی بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ اولیاء اکرام کی خوش چینی بھی کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ سنس وہ خطرہ نہیں دیکھتے تو اس پہ انہوں نے اتنی تحقیق نہیں کی، اور حالانکہ مطلب یہ کہ فارابی نے جو ہے وہ حکومت فاضلہ کتاب لکھی ہے جو پلیٹو کی ریپبلک سے متاثر ہے، لیکن یہ کہ اس کتاب کا اس طرح کا یعنی اثر نہیں ہوا، کیونکہ میں نے کہا کہ اسلام کا سیاسی غلبہ تھا۔ تو ورنہ عمومی بات یہ ہے کہ فلسفی جو بھی علوم ہیں تو اس میں جو علوم ہیں وہ اس کی بنیاد جبلت ہے، عقل ہے، تجربہ ہے، تاریخ ہے، اور وہ تاریخ سب انبیاء سے ہی شروع ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی بھی علم یعنی مابعد و طبیعت ہو، منطق ہو، تو اس میں انبیاء کے علوم اور جو پہلی نسل کے مسلمان تھے ان کی تجربے اور ان کی حکمتیں جو ہیں ان میں موجود ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی امام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ افلاطون کے ہاں جو ہے وہ یعنی وہ مذہب سے زیادہ قریب ہے ارسطو کے مقابلے میں، یا اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے علوم میں جو ہے تو اخلاقیات میں بھی جو یا سیاسیات میں بھی یہ ممکن ہے کہ بہت سی باتیں جو ہے وہ انبیاء کے علوم سے ماخوذ ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو عمومی نظام ہے اس سے پیوست ہوتی ہیں وہ جزوی چیزیں، تو جب تک اس نظام کو ڈی کنسٹرکٹ نہ کیا جائے، اس کی اس کو کہیں گے میرا خیال ہے اسی کو رد تشکیلیت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈی کنسٹرکشن۔ ڈی کنسٹرکشن نہ کریں تو وہ جزوی چیزیں جو فی نفسی نہ صرف یہ خیر ہیں، وہ ایک ایسے نظام کا کل پرزہ بنتی ہیں جو نظام عمومی طور پہ خراب ہے۔ تو اچھی چیزیں بھی خراب چیزوں کا جب وسیلہ بن جائیں تو وہ اچھی نہیں رہتی۔ تو انہی معنوں میں گو کے اخلاقیات اور سیاسیات اور دوسری چیزوں میں جو ہے انبیاء کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن ان تعلیمات کو جو ہے ان کے کانٹیکس سے نکال کر اپنے کانٹیکس میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اہم ان کا فکر نظام ہے، یعنی سسٹم کا نظام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، علماء نے اس کو سمجھا نہیں۔ اب اسلامی سرمایہ داری جو اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں، ان میں غلطی ان کی یہی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں اکنامکس میں پاتے ہیں جو عموماً یعنی عقل اور انبیاء کی تعلیمات سے مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس نظام کا کل پرزہ ہیں جو نظام جو ہے عمومی طور پہ انبیاء کے مقاصد کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب تک اس نظام کی رد تشکیلیت یا ڈی کنسٹرکشن نہیں کریں گے تو وہ جو اچھی چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ جب اپنے اس کا استعمال کریں گے تو وہ استعمال جو ہے اسی نظام کے اندر ہوگا۔ تو بہت سی چیزیں یعنی سرمایہ داری میں بھی ایسی ہیں جو اچھی ہیں، یا
جدیدیت میں بھی اچھی ہیں، انلائٹن میں بھی بہت سی چیزیں اچھی ہیں، لیکن وہ ایک ایسے نظام سے منسلک ہیں اور ایسے نظام کا وسیلہ ہے اور ایسے نظام کی تقویت کا باعث بنتے ہیں جو نظام بذات خود خراب ہے. تو اس لحاظ سے جب تک نظام کو جو ہے، جیسے فک و کل نظام جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے، فک و کل نظام، فک و کل نظام یعنی تفکیک، فک کیف اور یا کف، یعنی وہ ڈی کنسٹرکشن کا ایکچولی فک کل نظام ڈی کنسٹرکشن کا بہتر ترجمہ ہے. تو اس وقت تک جو ہے آپ اس کو ان جزوی چیزیں جو اچھی ہیں ان کی اچھائی جو ہے وہ بھی برائی کا وسیلہ بن جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی یہ عمومی چیز جو ہے وہ. تو گو کہ ان کی تعلیمات خوشی چنی اخلاق کے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے نظام کا حصہ ہیں جو نظام بذات خود خراب ہے. تو اخلاقیات کے علم کے متعلق بھی کم و پیش آپ کی یہی رائے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر دو علوم میں آپ نے ایسے اضافے بھی کیے ہیں جن کا اطلاق علم سیاست پر بھی ہوتا ہے. ان فلاسفہ نے اپنے فضول کام کو چمکانے کے لیے ان تعلیمات کو اپنی طویل بے مقصد بحثوں میں خلط ملط کر دیا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی بات کی، یہ وہی بات یہاں بھی کر رہے ہیں. تو جو چیز لیکن آج کل جو ہے اخلاقیات اور سیاسیات اس تہذیب میں جس میں کا مقابلہ، اس میں ایتھکس اور موریلٹی اور سیاسیات بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے لبرلزم بطور سیاسی اور اخلاقی نظام، یہ یوٹیلیٹی، ان سب کی جو ہے تحافظ کرنے کی ضرورت ہے امام غزالی کے طرز پر، کیونکہ یہ جو ہے تو اس معنوں میں یونانی تہذیب اور مغربی تہذیب میں یہ فرق ہے کہ یونانی تہذیب میں پھر بھی انبیاء کی یونانی تہذیب میں جو اصل مقابلہ ہمارا تھا وہ مابعد الطبیعاتی تھا، اور مغربی تہذیب میں بھی مابعد الطبیعاتی ہے، کیونکہ لبرلزم وغیرہ کی بنیاد مابعد الطبیعاتی انحرافات پر ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ سیاسی اور اخلاقی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس تہذیب کا سیاسی اور اخلاقی غلبہ ہے. جس طرح کہ اس کے مقابلے میں یونانی تہذیب اور رومی تہذیب یا عیسائی تہذیب کا کوئی غلبہ نہیں تھا امام غزالی کے زمانے میں، خاص طور پہ مسلمان علاقوں میں. تو یہ اخلاقیات پہ تقریباً جو ہے اس بحث کو ختم کر دیا یہاں، تو یہاں رک جاتے ہیں اور مابعد طبیعت پہ پھر الگ کریں گے، تاکہ جو دو مباحث جو ہیں الگ جو اس پہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تنقید پر جائیں گے.